الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات شام 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نہ خواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے، یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی، یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمت سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا انتہائی مفید عمل ہے۔ بالخصوص علماء فرماتے ہیں کہ جو شب جمعہ میں یا روز جمعہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے تو رب عز و جل اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے تاکہ رحمتیں اور برکتیں ہمارا مقدر بنیں اور رب کریم کی رضا جو ہے وہ ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ پروگرام روحانی دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کالز کرتے ہیں اور میں آپ کی کال سن کر، سوال سن کر آپ کے لیے وظائف الحمدللہ علم العادات کے ذریعے نکالتا ہوں۔ سال ہر سال سے آپ طریقہ کار کو فالو کرتے ہیں الحمدللہ، مگر ایک چیز بارہا میں عرض کرتا رہتا ہوں اور آپ لوگ شاید عمل نہیں کرتے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو جائے اس وقت ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر لیا کریں۔ ہم لائن پہ بات کریں گے تو آپ کی سکون سے ہم مسئلہ سن سکیں گے۔ اب جب ٹیلی ویژن کی آواز کھلی ہوگی تو ظاہر ہے کہ پھر ہماری آواز آپس میں ٹکرائے گی اور آپ کا مسئلہ ادھورا مسئلہ ہی رہ جائے گا۔ تو ٹیلی ویژن کی آواز کے لیے بارہا عرض کیا، آج بھی کر رہا ہوں کہ ضرور بند کر لیا کریں۔ ساتھ میں کاپی پینسل لازمی طور پہ اپنے پاس رکھا کریں تاکہ آپ اپنے سوال کے جواب میں وظائف بھی نوٹ فرمائیں۔ ساتھ میں آپ کو پتہ ہے میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی ضرور لکھ لیا کریں، وقت ضرورت کام آئیں گے۔ اور تیسرا خاص بات یہ ہے کہ جب آپ کی کال لگ جائے اور آپ بات کر رہے ہو تو پہلے جن کا مسئلہ ان کا نام، ان کی امی کا نام بتا دیں۔ رشتے کے متعلق پوچھا ہے تو 4 نام، لڑکا لڑکی اور دونوں کی ماں کے نام چاہیے۔ اسی طریقے سے بے اولاد بہن بھائی جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں تو اس میں بھی 4 نام چاہیے ہوتے ہیں، میاں بیوی اور دونوں کی ماں کے۔ تو یہ احتیاط کریں گے تو ہم جلدی بہت سارے کالر انشاءاللہ شامل کر پائیں گے، سوال شامل ہوں گے تو آپ کو بھی دیکھنے میں بھی انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ تو پروگرام روحانی دنیا میں آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر۔ کون کہاں سے؟ میرا نام نظر حسین ہے۔ جی نظر بھائی، امی کا نام کیا ہے؟ میری والدہ کا نام نور الہی ہے۔ نور الہی، بالکل صحیح۔ مسئلہ کیا ہے؟ میرا مسئلہ یہ ہے بابا جی، میرا کاروبار تھا فروٹ کے کریٹ کا پورے پاکستان میں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ سیب کے کریٹ بھی بناتا ہوں، آم کے کریٹ بھی بناتا ہوں، امرود کے بھی کریٹ بناتا ہوں، خربوزے کے بھی، ٹماٹر کے بھی۔ زبردست اور زبردست۔ ان 4-5 جگہوں پر میری پیمنٹیں ساری رک گئی ہیں، میرا کاروبار بالکل ختم ہو گیا ہے۔ جو وعدہ کرتے ہیں وعدہ وفا نہیں کرتے۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے آسانیاں عطا فرمائے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں، وظیفہ بھی بتاتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے؟ میری امی کا نام شبانہ ہے اور ان کی امی کا نام سغرا بانو ہے۔ صحیح میری ہے۔ امی کو 4-5 سال سے فالجی میں مبتلا ہے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو صحت دے۔ کی طرف سے یا پھر اللہ آپ کی والدہ کو صحت دے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں، رب کریم کرم فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے بھانجے کا نام ہے کاشف اور ان کی والدہ کا نام ہے صفیہ۔ کاشف بن صفیہ، ٹھیک ہے۔ وہ پہلے اٹلی گئے تھے لیکن 3 ماہ بعد واپس آ گئے، پھر دبئی گئے 3 ماہ بعد واپس آ گئے۔ ابھی کہاں جانے کی کوشش کر رہے ہیں؟
काम भी मिल जाता है लेकिन वापस आ जाते हैं, तो कोई हसद नजर तो नहीं जादू तो ना। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई सौदिया का सफर मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ? मैं रफत सुल्ताना बात कर रही हूँ। मेरे बेटे का नाम है उसामा। उसामा की वालदा जो हैं वो रिफत सुल्ताना है। जी रफत सुल्ताना। ठीक है। मैं ये पूछना है आपसे कि इनके बाहर जाने का कुछ इंतजाम हो जैसे कहाँ जाने के लिए कोशिश कर रहे कहीं हैं? दुबई का हो जाए या फिर कहीं और किसी जो मुनासिब रहे, कहीं से जॉब की अल्लाह ऑफर आए ताला जिस कंपनी आसानी से अता ना, फरमाए। आप प्रोग्राम देखिए, इंशाअल्लाह बताते हैं। और प्रोग्राम रूहानी दुनिया, मेरे नंबर्स जो हैं वो ऑनियर हैं, मेरे अपने ज़ाती कॉन्टैक्ट नंबर जो हैं वो ऑनियर, उनको लिख लिया करें। वक्त ज़रूरत इंशाअल्लाह कोई भी काम हो तो ज़रूर रब्ता कीजिएगा। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाबा साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं राबिया अजमेरुन्निसा मेरी अम्मी का नाम है। सही है जी। मेरा रिश्ता मतलब 2-3-4 जगह देखे हैं तो कुछ ना कुछ होके मतलब कट जा रहा है। तो कहाँ से बात कर रही देख के बता दीजिए। इंडिया से। इंडिया के कौन से शहर से? शहर अंबिकापुर है, छत्तीसगढ़ स्टेट पड़ता है। अच्छा, छत्तीसगढ़। ठीक है, मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह। रिश्ते के लिए कोई रुकावट होगी तो वजीफ़ा बताऊंगा इंशाअल्लाह। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बाबा साहब। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछने। फरमाइए, बेटे का नाम बताएं। जी मोहम्मद अहमद उसका नाम है। मोहम्मद और ना अहमद उसने की ना वालदा? कारोबार शुरू करना है अपना। वालदा का कारोबार नाम? शुरू करना है जी। वालदा का नाम? शाजिया। शाजिया। ठीक। क्या कारोबार करेगा? इसमें ये दुकान कारोबार करना, बस ये बता दें कि ये इसके लिए बेहतर रहेगा। क्या कारोबार कर रहा है? मतलब दुकान वगैरह डाल रहा है? जी कारोबार बाबा साहब इसने शुरू करना है। ये बिजली के मीटर्स, आईसी मीटर्स ये बनाने का शुरू करना है अभी। बिजली का काम है। ठीक है, मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने अपने बेटे के बारे में नाम? पूछना। वो उसका नाम शाहजेब रहमान। शाहजेब रहमान की वालदा? बीना नाहिद। बीना नाहिद? जी रुबीना नाहिद। रुबीना। अच्छा। वो यूके में होता है लेकिन आजकल जरा काम की वजह से परेशान है बेटा मेरा। अच्छा, मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला। रब्बे करीम करम फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। टेलीविज़न की आवाज़ को बंद कर लें। आपको कंट्रोल रूम से भी बार बार बताया जाता मगर अमल नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बाबा जी, मैं इब्टाबाद से बोल रही हूँ। नाम बताएं। मेरा मसला है छोटा। मेरा बेटा है ना। नाम बताएं ना बेटे का और वालदा का। मेरे बेटे का नाम मंसूर है और मेरा नाम वहीदा है ना। ठीक है, मंसूर बिन बेटे का नाम वहीदा। वहीदा, इसकी वालदा बोल रही हूँ। मंसूर की वालदा बोल रही है। मसला बताइए। जी वो बस मेरी बात नहीं सुनता। वो मतलब इन दिनों मतलब गंदे दोस्तों के साथ मिला हुआ है और नशे तमाशे नहीं, नाफरमानी कर रहा है। मतलब नाफरमानी में है। नाफरमानी और नशे में भी मुब्तला हो गया है ना। थोड़ा नशा भी अल्लाह करता है। आसानी अता फरमाए। आप प्रोग्राम देखिए, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब देता हूँ। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बाबा जी, मेरा मसला है। मेरी हमद का नाम है आसिफ। वो बीमार रहते हैं। और आसिफ की अम्मी का नाम? फजीलत। और घर में लड़ाइयाँ झगड़े हैं और कारोबार भी नहीं है। तो अच्छा, ये बीमार भी हैं और घर में लड़ाई झगड़े भी कर रहे हैं? ये तो गलत बात है। सुकून ही नहीं है। सब कुछ पढ़ती हूँ लेकिन मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह। रब्बे करीम करम फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम नसीम है। नसीम का नाम बीबी नाज़रा है। नसीम? नाज़नीन। नाज़नीन। ठीक है। अम्मी का नाम क्या है? बीबी नाज़रा। बीबी नाजरा। ठीक है। मसला क्या है? बस बीमार रहती हूँ हर वक्त। अल्लाह प्यारे हबीब के सदके सेहत दे। आप प्रोग्राम देखिए, इंशाअल्लाह जवाब देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम रूहानी दुनिया आप सब देख रहे हैं। एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है, वक्फ़े बाद इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है। खुशामदीद एक मरतबा फिर प्रोग्राम रूहानी दुनिया में। और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम रूहानी दुनिया इस वक्त
شب جمعہ میں داخل ہو چکا ہے، تو شب جمعہ کا درود پاک بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شب جمعہ میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے رب کریم اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو آج الحمدللہ شب جمعہ بھی ہے اور وقت بھی ہمارے کو نکالنا چاہیے یاسین شریف پڑھنے کے لیے۔ اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ اگر ہم نے پڑھ لی تو ہم مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ رب کریم ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں پروگرام روحانی دنیا میں، اور پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف بھی چلیں گے۔ تو کاپی پینسل اپنے پاس رکھیے جلدی تاکہ آپ اپنے سوال کے جواب میں وظائف نوٹ فرمائیں، ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں ان کو بھی لکھ لیا کریں۔ دیکھتے ہیں اگلے کالر کون کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بابا جی میں نے اپنے ابو کے بارے میں پوچھنا تھا۔ نام ابو کا اور دادی کا کیا؟ اقبال حسن۔ اقبال حسن کی امی صحت مائی، صحت مائی۔ مسئلہ کیا ہے ابو کا؟ ابو اکثر نا بیمار رہتے ہیں، ان کو پہلے ان کی نا ٹانگ چل گئی تھی، پھر ان کا 2 مرتبہ آپریشن بھی ہو گیا، پتے میں پتھر بھی ہے، اور ابھی انہیں نا جانور نے ٹکر بھی ماری تھی، تو اکثر بیمار رہتے ہیں۔ اللہ پیارے حبیب کے صدقے صحت دے، تمام بیماریوں سے شفا عطا فرمائے۔ اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھوڑا سا لاؤڈ بولیے، آپ کی آواز کم آ رہی ہے۔ جی میں نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھا۔ بھائی اور والدہ کا نام بتائیں جلدی۔ جی میرے بھائی کا نام خالد امین ہے خالد، اور والدہ کا نام سغرا بی بی۔ سغرا بی بی، ٹھیک ہے۔ مسئلہ کیا ہے بھائی کا؟ جی میرے دوسرے بھائی کا نام ہے محمد تنویر محمد تنویر، اور سغرا بی بی۔ صحیح ہے۔ جی ان کے باہر کا کام وغیرہ دونوں کے لیے باہر جانے کا کام ہو رہا ہے؟ جی دونوں کے لیے؟ کوئی باہر جانے کا کام کا مسئلہ ہے وہ۔ دونوں بھائیوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، دونوں بھائیوں کے لیے؟ جی دونوں بھائی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ میں بتاتا ہوں۔ اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بنگلہ سے بات کر رہی ہوں۔ جی میری بہن کا مسئلہ ہے۔ نام بتائیے۔ فرحانہ۔ فرحانہ؟ ہاں۔ فرحانہ کی امی کا نام بتائیے۔ نور جہان بیگم۔ نور جہان بیگم، مسئلہ کیا ہے؟ اس کی شادی ہوئی ہے لیکن اس کے ہسبینڈ، اس کی ساس نے اسے بہت ظلم کرتا ہے۔ اچھا، اس کے شوہر کا اور اس کی امی کا نام بھی بتائیے۔ رقیب حسن۔ رقیب حسن۔ رقیب حسن کی امی نسیمہ بیگم۔ نسیمہ بیگم۔ تو کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ بنگلہ دیش کے کون سے شہر سے؟ گندریا۔ اچھا، یہ نام میں نے سنا نہیں۔ اچھا، ڈھاکہ سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا جی مجھے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا۔ بتائیے۔ روزگار کے بارے میں اور رشتے کے بارے میں۔ نام بتائیے بھائی اور والدہ کا۔ راجد علی ہے بھائی کا نام، اور شکیلا بی بی ہے والدہ کا نام۔ ان کے ہم روزگار کی وجہ سے بھی بہت پریشان ہیں اور رشتے کی وجہ سے بھی۔ اب پہلے ایک مسئلہ حل کرو، میرا خیال تو پہلے روزگار کا سلسلہ بننا چاہیے، پھر رشتے کے لیے پریشان ہو۔ جب روزگار نہیں تو بیچارہ کس طرح سروائیو کرے گا؟ نہیں ان کی ابھی جاب ختم ہوئی ہے۔ چلو میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ جلدی آپ اپنے کاپی پینسل اٹھا لیجئے تاکہ میرے جو سوال آپ کے ہیں ان کے جواب میں وظائف آپ کو لکھوا رہا ہوں، تو ضرور انشاءاللہ لکھ لیجئے گا۔ اللہ کی عطاؤں سے لکھ لیں گے تو امید ہے کہ پڑھنے میں بھی کامیابی مل جائے گی۔ نظر حسین
بن نور الہی، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ فروٹ کے مختلف فروٹوں کے باکس بناتے ہیں اور اس میں بہت سارے پیسے آپ کے روک لیے ہیں پارٹیوں نے، رب کریم اپنی رحمت فرمائے، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، پانی بھی دم کر کے پئیں، اور عشاء کے بعد 1150 مرتبہ یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ شبانہ بنت صغرا کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ والدہ کو فالج ہو گیا، 5-6 سال ہو گئے، بہت پریشان ہے۔ میں نے فالج کے مریضوں کے لیے بارہا یہ عرض کیا ہے کہ یہ ایسا مرض ہے کہ اس میں مریض جو ہے نا وہ نا امید ہو جاتا ہے، اور نا امید ہونا یقینی طور پر بہت بڑا گناہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل کی رحمت سے نا امیدی ہو جائے تو بندہ جائے گا کہاں۔ بہرحال میرے حساب سے کوئی اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ 40 مرتبہ روزانہ پڑھ کر ان پہ دم بھی کریں، جو حصہ متاثر ہے فالج سے، اور پانی پہ دم کر کے پلائیے، اللہ کے عطاؤں سے کرم ہو جائے گا۔ کاشف بن صفیہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ باہر کا کام اس کا ہو جاتا ہے، یہ چلا بھی جاتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے، میرے حساب سے کوئی اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، شاید یہ سیٹ نہیں ہو پاتا یا پاکستان اپنے وطن کی گھر کی بہت یاد آتی ہے اس لیے بھاگ کے آ جاتا ہے۔ بہرحال سعودیہ جانے کا حساب بھی بہتر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسباب بنائے گا۔ اسامہ بن رفت سلطانہ، میری بہن آپ نے فرمایا کہ بچے کے لیے UAE جانے کی کوشش کر رہے ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے بہتر ہے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے، اور اللہ ربی لا شریک لہ عشاء کے بعد 874 مرتبہ پڑھیں، دعا کریں، اسباب بن جائیں گے۔ رابعہ بنت اجمیر النساء، میری بہن آپ نے انڈیا سے میں کال کی، رشتے کے متعلق پوچھا، رب کریم آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ یا لطیفو یا اللہ، ہر نماز کے بعد 278 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے عطاؤں سے اسباب بن جائیں گے۔ محمد احمد بن شازیہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے، کاروبار بجلی کا باکس وغیرہ کا شروع کرنا چاہ رہا ہے، رب کریم کرم فرمائے، میرے علم العادات کے حساب سے کام تو صحیح ہے، مشورہ یہ ہے کہ وہی کام کرے جس پر آپ قابض ہیں، مطلب جو کام آپ کو آتا ہے، جو ہنر آپ کو آتا ہے وہی کام کریں، نئے ہنر کی طرف گئے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے، سیٹل ہونے میں 4-6 مہینے لگتے ہیں، اس وقت تک پیسے ختم ہو جاتے ہیں، تو بہتر یہ کام وہی ہے ہر اس شخص کے لیے۔ میرا مشورہ ہے، استخارہ نہیں، مشورہ ہے کہ وہ کام کریں جو آپ کو آتا ہو، جس پہ آپ کو مہارت ہو، انشاءاللہ کامیابی کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ شازیب رحمان بن ربینہ ناہید کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ UK میں ہے اور آج کل یہ کام کے لیے بڑے پریشان ہے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے۔ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، شازیب کو بولے خود پڑھے اور پڑھ کر دعا بھی کرے، اور عشاء کے بعد 325 مرتبہ یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے۔ منصور بن وحیدہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ بہت نافرمان ہو گیا اور نشے میں پڑ گیا، رب کریم عافیت فرمائے، سلام قولا من رب الرحیم 66 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر پانی میں دم کر کے اس کو پلائیں، نیت یہ کریں کہ برے لوگوں سے اور بری صحبتوں سے دور ہو، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کامیابی ہو جائے گی۔ آصف بن فضیلت کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے، ایک تو بیمار ہے، دوسرے ان کی لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے، میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ آصف بھائی کو بولیں ہر نماز کے بعد 171 لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ اسباب بنیں گے۔ نازنین بنت ناظرہ بی بی، میری بہن آپ نے فرمایا کہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ اقبال حسن بن صحت مائی کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ والد صاحب بہت بیمار ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، تعویذات بھی ضرور منگوائیں، بارہا وقت کی کمی کی وجہ سے میں ہر شخص کو نہیں بتا پاتا،
بہرحال اثرات جادو یا نظر کے لیے کوئی معاملہ کسی کے حساب میں آتا ہے تو اس کو تعویذات میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ضرور منگوانا چاہیے۔ خالد اور محمد تنویر بن سغرا دونوں کے متعلق آپ نے پوچھا کہ سعودی عرب جانا بہتر ہے ان کے لیے؟ نہیں، میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کے لیے سفر کرنا بہتر نہیں ہے، ناکامی کی صورت نظر آ رہی ہے، رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے۔ فرحانہ بنت نور جہاں اور رقیب حسن بن نسیمہ کے متعلق جو بہن آپ نے بنگلہ دیش سے میں کال کی ڈھاکہ سے کہ یہ توجہ بھی نہیں دیتے، ان کے معاملات اچھے نہیں ہیں، میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے لڑائی جھگڑے تو ہونے ہی نہیں چاہیے۔ بہرحال بہن فرحانہ کو بولیں السلام قولا من رب رحیم، ہر نماز کے بعد 66 مرتبہ پڑھیں 66 ٹائم، اور انشاءاللہ پانی پہ دم کر کے کسی بھی طرح ان کو پلائیں، اللہ کے عطاؤں سے آپس میں محبتیں قائم ہو جائیں گی۔ ساجد علی بن شکیلہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ روزگار اور رشتہ، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے۔ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اور عشاء کے بعد 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا۔ الحمدللہ ابھی تک کے تمام سوالوں کے جوابات میں آپ کو وظائف لکھوا دیے ہیں، نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھیے گا، انشاءاللہ تعالی کرم ہوگا۔ اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ماسد کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ والسلام، کون ہے؟ میں نے نا پوچھنا ہے بابا جی، میری لڑائی بہت ہوتی ہے۔ کس سے لڑائی ہوتی ہے؟ آپ کی نام بتائیے۔ میرا نام ہے عالیہ، والدہ کا نام ہے نذیرہ، میرے امی ابو فوت ہو چکے ہیں۔ اور لڑائی کس سے ہوتی ہے یہ بتائیے، لڑائی کس سے ہوتی ہے؟ بھائی سے، وہ بھائی میرا آشم ہے تو وہ مجھ سے بہت لڑتا ہے۔ کیا نام ہے بھائی کا؟ آشم۔ ہاشم ہوگا؟ جی ہاشم، تو وہ بہت گندی باتیں بھی کرتا ہے۔ اچھا، والدہ کا نام نذیرہ ہے اس کی بھی؟ جی جی ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محمد سلیم بول رہا ہوں جی، میرا نام محمد سلیم ہے۔ جی سلیم، آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے۔ میری والدہ کا نام زینب بی بی۔ ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کاروبار ہی ہے، کوئی ذہنی ٹینشن ہے، بھائی ہے چھوٹا، وہ پریشان کر رہا ہے، وہ کاروبار کی وجہ سے۔ کاروبار کی وجہ سے یا جائیداد وغیرہ کی وجہ سے؟ نہیں، کاروبار کی وجہ سے۔ کیوں کاروبار کی وجہ سے وہ کیوں پریشان کر رہا ہے بھائی؟ وہ میں ریٹائر ہوا تھا، اس کے ساتھ کام کیا تھا، اس کے پاس قرض بہت اچھا، تھا۔ اب وہ قابض ہو کے بیٹھ گیا مطلب؟ ہاں جی، اس کی آسانی کے لیے میں چاہتا ہوں۔ ٹھیک، میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ رب کریم آسانی عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی فرمائیے۔ آپ کی آواز کٹ رہی ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی مجھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا جی میں نے اپنے بارے میں پوچھنا ہے۔ نام اور والدہ کا نام بتائیے۔ نسرین اختر۔ نسرین اختر کی امی؟ رفیقہ بیگم۔ مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ بھی ہے میرے شوہر کا، مختار احمد۔ ارے پہلے اپنا تو بتا دیجئے۔ ارے مسئلہ ذہنی ٹینشن بہت ہے جی، ذہنی ٹینشن نہیں ختم ہوتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سکون اور چین عطا فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں۔ پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ شامدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور پروگرام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ جب آتا ہے تو ہم آپ کے لیے ایک نام کا اسم اعظم علم العادات کے ذریعے الحمدللہ نکال کر بتاتے ہیں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ جہاں تمام وظائف اور ذکر و اذکار کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، الحمدللہ عز و جل وہیں اسم اعظم بھی نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھیے تو انشاءاللہ تعالی اس کی بہت برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو آج کا نام جو ہے وہ ہے سالار، اور سالار کے جو اعداد ہیں وہ ہیں 292، 292۔ اس کے لیے رب عز و جل کے 2 صفاتی نام، یا ملکو یا ربو،
یا مالکو یا ربو، یہ آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا، تو احتیاط کے ساتھ ضرور لکھ لیا کریں، ادائیگی میں بڑی احتیاط کریں، بعض اوقات بڑی فاسٹ طریقے سے پڑھا جاتا ہے تو پھر الفاظ یا اس کے مخارج جو ہیں اس میں غلطی ہو جاتی ہے، تو بہت احتیاط سے انشاءاللہ مخارج کے ساتھ کوشش کر کے پڑھیے گا۔ یا مالکو یا ربو، اللہ کی عطاؤں سے یہ سالار کے لیے اسم اعظم ہوگا، اسم اعظم کی بے شمار برکتیں ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت اور برکت یہ کہ جتنی دیر تک ہم رب کے اس ذکر میں لگے رہیں گے، رب کریم کی رحمتوں کے حقدار بنتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں خوب خوب ذکر اللہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور کچھ سوالات باقی بھی ہیں، تو انشاءاللہ ساتھ ہی سب کے سوال کے وظائف بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ سلام، بابا عبدالرزاق پٹیل بات کر رہا ہوں۔ جی، امی کا نام؟ ہیلو، امی کا نام بتائیے۔ حلیمہ بھائی۔ حلیمہ، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ کراچی، ٹھیک ہے، فرمائیے مسئلہ کیا ہے عبدالرزاق؟ اچھا، یہ میرے مسئلے ہیں کہ مجھے ہے نا مسلسل جیسے جاب میں اور مسلسل کچھ نہ کچھ پریشانیاں رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ ابھی نوکری کر رہے ہیں؟ جی ہاں، میں جاب کر رہا ہوں گورنمنٹ کی، لیکن کچھ نہ کچھ ٹرانسفر میں اس میں میری رکاوٹیں آ رہی ہیں مسلسل۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، اللہ تبارک تعالیٰ آسانی عطا فرمائے، ضرور بتاتا ہوں، ابھی بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ پروگرام دیکھیے، ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی، اور کال ڈراپ ہونے کی وجہ آپ ہمارے جو اس وقت ناظرین دیکھ رہے ہیں، ٹیلی ویژن کی آواز بہت زیادہ کھلی ہوئی تھی، بہرحال احتیاط کریے گا، ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیا کریں جب آپ کی کال آ جائے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بابا جی، میرے دو سوال ہیں۔ نام بتائیے۔ میرا نام نسیم ہے، میرے اپنے بارے میں پوچھنا ہے۔ میری امی کا نام جمیلہ ہے، میری طبیعت صحیح نہیں رہتی۔ اور دوسرا میرا سوال ہے، جی، بچہ ہے میرا شاہ، اس کی امی کا نام ہے عنایت بی بی، وہ پڑھنے گیا تھا۔ میراج شاہ، والدہ عنایت بی بی جی، باہر پڑھنے گیا تھا، اس کا ویزا نہیں لگ رہا اسے۔ کہاں، کون سے ملک میں ہے؟ وہ گیا بیلجیم۔ اچھا، بیلجیم گیا ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے آسانی عطا فرمائے، اس کے ویزے کا کام ہو جائے۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ وظیفہ۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بابا جی، میں نے ابھی کال کی تھی، تو میرے خامد نماز ان کو آتی نہیں ہے، پڑھتے بھی نہیں ہے۔ کون سے، کیا نام تھا ان کا؟ آصب اینڈ پہ آصب جی۔ اور ان کی امی کا نام کیا تھا؟ کال ڈراپ ہو گئی، انتہائی معذرت۔ میرے نمبرز پہ رابطہ کیجئے گا، جو نمبرز میرے پروگرام میں چلتے ہیں، ایسا کوئی بھی مسئلہ ہو، ظاہر ہے کہ 40-50 منٹ کے پروگرام میں اتنے سارے کالر کو ہم شامل نہیں کر پاتے۔ نمبر چلانے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جن بہن بھائیوں کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ نمبرز پر رابطہ کر لیں۔ اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ پھر کال ڈراپ، رب کریم آسانی عطا فرمائے۔ کیا ہم جوابات کی طرف چل پڑیں؟ دیکھتے ہیں اگلے کالر کون۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بابا جی، میں نے نا اپنی بہن کے بارے میں پوچھنا تھا جی۔ فرح ناز اور امی کا نام حیدرہ بی بی، ان کے نا گھٹنوں میں اور بہن کا نام بتائیے، بہن کا نام؟ فرح ناز۔ فرح ناز، کل بھی آپ نے کال کی تھی غالباً؟ جی کی تھی جی۔ گھٹنوں میں بھی درد ہوتی رہتی ہے اور سارے جوڑوں میں درد ہوتی رہتی ہے۔ کل فرح کے لیے وظیفہ نہیں بتایا تھا آپ کو؟ جی، لیکن وہ نا چیک اپ کروایا تھا تو انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ نہیں، آپ کو میں نے کل پروگرام میں وظیفہ بتایا تھا، آپ یاد کیجئے۔ نہیں، پچھلی پروگرام میں بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کی آخری آیت پڑھنی ہے۔ اس کو جاری رکھیے، یہ اتنی جلدی جوڑوں کا مرض نہیں ہوتا، اس عمل کو جاری رکھیے گا۔ بہرحال میں دوبارہ حساب دیکھتا ہوں، اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی، جن کے بارے میں پوچھنا ان کا نام بتائیے۔ نہیں آ رہی آواز۔ مختار احمد۔ مختار احمد۔ اماں کا نام؟ انور بی بی۔ انور بی بی، ٹھیک ہے۔ کیا مسئلہ ہے مختار بھائی کا؟ جی، ان کی صحت ٹھیک نہیں رہتی، کوئی ایسا وظیفہ بتایا جو ٹھیک ہو جائے۔ انشاءاللہ مریض ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے۔ ذہنی مریض ہیں؟
اللہ ان کو صحت دے، اللہ صحت دے انشاءاللہ۔ میں بتاتا ہوں پروگرام روحانی دنیا میں ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، منور بات کر رہا ہوں بکر سے۔ جی منور بھائی، میری 3 سال شادی کو ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی۔ مجھے 4 نام چاہیے ہوں گے، اگر شروع سے پروگرام آپ نے دیکھا ہوتا تو آپ فوری طور پہ 4 نام بتا دیتے، میاں بیوی اور دونوں کی ماں کے۔ میاں بیوی منور اور فاطمہ۔ اچھا، فاطمہ وائف کا نام ہے؟ جی وائف کا نام فاطمہ۔ فاطمہ کی امی؟ جی وائف کا نام ہے فاطمہ۔ ان کی امی کا نام؟ آپ ٹیلی ویژن کی آواز کو سن رہے ہیں، میری آواز سنیے۔ شہزاد بی بی۔ شہزاد بی بی۔ اور آپ کی امی کا نام؟ عصمت بی بی۔ عصمت بی بی۔ کتنے سال ہو گئے؟ 3 سال سر۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو جلد صاحب اولاد فرمائے۔ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ جواب دیتے ہیں۔ پروگرام روحانی دنیا میں آج کے آخری کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، یہ فاروق بات کر رہا ہوں خوشحال سے۔ یا فاروق بات کر رہا ہوں خوشحال سے۔ بالکل صحیح، یحییٰ فاروق جی ٹھیک ہے۔ مسئلہ کس کا ہے آپ کا؟ امی کا نام بتاؤ۔ فیکٹری لائن میں نا، مطلب پہلے بھی ایک انڈسٹری میں کام کر رہا ہوں، اب بھی نہ میرا کام پہ فوکس ہوتا ہے۔ امی کا نام بتائیے۔ نسیم فاطمہ۔ نسیم فاطمہ، مطلب کام میں دل نہیں لگ رہا آپ کا؟ کام میں دل نہیں لگ رہا، کام میں فوکس۔ میں بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں۔ جلدی جلدی کاپی پینسل رکھ لیجئے۔ آپ کو پتا ہے کہ سوالوں کے جواب کے لیے وظائف آپ کو لکھنے پڑیں گے، اس لیے آپ کے پاس کاپی پینسل ہونا ضروری ہے۔ ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں۔ عالیہ بنت نذیرہ اور ہاشم بن نذیرہ، میری بہن، آپ نے فرمایا کہ بھائی آپ سے بہت لڑتا ہے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ سلام قولا من رب رحیم 66 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے بھائی کو پلایا کریں، انشاءاللہ محبت ہو جائے گی۔ محمد سلیم بن زینب، میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ کاروبار کی وجہ سے بھائی جو ہے، آپ جاب کرتے تھے یا باہر تھے، بھائی جو ہے کاروبار پہ قابض ہو گیا، صلح صفائی ہو جائے۔ سلام قولا من رب الرحیم 66 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر اپنے بھائی کا نام لے کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر رحم فرمائے اور آپ کا حق آپ کو مل جائے۔ نسرین اختر بن رفیقہ، میری بہن، آپ نے فرمایا کہ بہت پریشان ہیں اور ذہنی مسئلے بھی بڑے چلتے ہیں، شوہر کا بھی آپ نے یہی تذکرہ فرمایا تھا، آگے انشاءاللہ آپ کو ان کا بھی حساب بتاتا ہوں۔ میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے۔ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ عبدالرزاق بن حلیمہ، میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ نوکری میں بڑی رکاوٹیں ہیں، سرکاری نوکری ہے مگر ٹرانسفر وغیرہ میں بڑی پنچایت ہے۔ اللہ ربی لا شریک لہ 415 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں، دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ نسیم بنت جمیلہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ بیمار رہتی ہیں، رب کریم ان کو صحت دے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ اور دوسرا آپ نے معراج بن عنایت بی بی کے متعلق پوچھا ہے کہ بیلجیم میں اس کا ویزا ختم ہو گیا ہے، مزید ویزے کے لیے بڑی پریشانی ہو رہی ہے۔ اس کو بولیں معراج کو 314 مرتبہ عشاء کے بعد اللہ ربی لا شریک لہ پڑھے، دعا کرے، انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے۔ فرح ناز بنت حیدرہ بی بی، میری بہن، آپ نے جوڑوں کے متعلق بہن کا پوچھا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت ہے اس کو کنٹینیو رکھیے گا، اللہ کی عطاؤں سے جلد شفا نصیب ہو جائے گی۔ مختار احمد بن انور بی بی کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ صحت خراب رہتی ہے، ذہنی مسئلہ بھی، میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ سورہ بینہ عشاء کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور ان کو پلائیں، اللہ کی عطاؤں سے طبیعت بھی اچھی ہوگی، انشاءاللہ ذہنی مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ منور، میرے بھائی، آپ نے فاطمہ بنت شہزاد بی بی کے متعلق پوچھا ہے، 3 سال ہو گئے آپ کے اولاد نہیں، رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے، آپ کو صاحب اولاد فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 135 مرتبہ یا مصورو یا اللہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے فاطمہ خود پئیں۔ تعویذات میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ضرور منگوائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے عطا سے جلد اولاد نصیب ہوگی۔ یحییٰ فاروق بن نسیم فاطمہ، میرے بھائی، آپ نے فرمایا کام میں دل نہیں لگتا، یا باسطو یا اللہ
یا باسطو یا اللہ 387 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا۔ الحمدللہ تمام سوالوں کے جوابات ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب مل کر آخر میں دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ اگلے بدھ جمعرات کو پھر ہماری ملاقات لائیو پروگرام میں RYQ TV پہ انشاءاللہ شام 7 بجے بدھ جمعرات کو ہوگی۔ اس وقت تک کوئی بھی کام ہو تو میرے نمبرز پہ رابطہ کیجئے گا، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہمیں گناہوں سے بچنے کی سعادت عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، رب کریم ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں، رب کریم ان کی پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرما۔ اے رب کریم دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان بیمار ہیں، شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم ایسے بیمار جو گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جن کا کوئی کرنے والا نہیں، رب کریم ان کے لیے اچھے اسباب مہیا فرما۔ اے رب کریم رزق حلال کثیر عطا فرما، حلال رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ اے رب کریم ہمیں بار بار حج کی سعادت نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کی باادب حاضری نصیب فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔ اے رب کریم پاکستان کو استحکام عطا فرما، پاکستان کی سلامتی عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔